رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، پچھلے ہفتے میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ قرآن کریم کی چند خاص صورتوں کے تعلق سے جس کا جاننا اور جس کے پیغام کو سمجھنا ہم تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے، اس کا مختصر مفہوم اور تشریح انشاءاللہ آپ کے سامنے کروں گا۔ لیکن اس سلسلے کو اس ہفتے میں شروع نہیں کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ اس ہفتے ملکی سیاست اور ملکی ماحول میں ایک نیا موضوع جو سامنے آیا ہے، اس کا دینی نقطہ نظر سے جائزہ لینا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام وہ دین ہے، اسلام وہ مذہب ہے جس کے اندر کسی کی بھی بات کو، چاہے وہ اپنا ہو یا غیر ہو، نہ پوری طرح سے قبول کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور نہ اس وجہ سے چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ کوئی غیر، کوئی اجنبی کہہ رہا ہے، بلکہ ہم کو اور آپ کو پابند بنایا گیا ہے کہ جب بھی کوئی بات سامنے آئے تو ہم قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں کہ یہ حقائق سے کتنا قریب یا حقائق سے کتنا دور ہے۔ موجودہ ماحول میں ایک نیا مسئلہ بہت زور و شور سے اچھالا جا رہا ہے کہ ہمارے پوروج، ہمارے آبا و اجداد کون تھے۔ یہ مسئلہ کس نے اٹھایا، اس کی کیا حقیقت ہے، ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن اور حدیث سے اس کا جائزہ لیں کہ اس سوال میں کتنی حقیقت ہے اور ہمارے حقیقی آبا و اجداد کون ہیں۔ جب ہم قرآن کریم میں جائزہ لیتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے پوروج یا ہمارے آبا و اجداد کون ہیں۔ یہ سوال پہلی مرتبہ نہیں اٹھایا جا رہا ہے، بلکہ تاریخ میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اس طرح کے سوالات مختلف زمانوں میں اٹھائے جاتے رہے، اور اس سلسلے میں ہمارے سامنے سب سے پہلے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 49 آتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین سے فرعون کے پاس بھیجا کہ جاؤ فرعون سے نرم انداز میں گفتگو کر کے اس کے سامنے حقیقت پیش کرو اور بنی اسرائیل پر ظلم و زیادتی سے روکو اور انہیں اپنے ساتھ لے کر ان کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کہا اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے کہا کہ میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرستادہ اور قاصد ہوں۔ جب فرعون نے سنا کہ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اور وہ اپنی قوم کو ہمیشہ یہ بتاتا آیا تھا کہ تمہارا رب میں ہوں، تو فرعون کے ذہن و دماغ میں ایک خلبلی مچی اور اس نے پوچھا فَمَن رَبُّكُمَا یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ لوگ تو مجھے رب مانتے ہیں لیکن تم دونوں کا رب کون ہے جسے تم میرا بھی رب کہہ رہے ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی صراحت سے اعلان کیا ربنا، میرا رب اور میرا پروردگار وہ ذات ہے الذی اعطی کل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، ثم ہدی، اور پھر ضروری رہنمائی عطا فرمائی کہ تمہاری ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی۔ جب فرعون نے یہ سنا کہ یہ تو میرے علاوہ کسی ایسے رب کی ربوبیت کی طرف دعوت دے رہے ہیں جو کائنات میں سب کو پیدا کرنے والا،
اور کائنات میں سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، تو فرعون نے سوال کیا تھا فما بال القرون الاولی، تمہارے پرکھوں کی حالت کیا تھی؟ یعنی تم تو اپنا رب اسے کہہ رہے ہو جو ہر چیز کا خالق ہے، لیکن تمہارے پرکھے، تمہارے پوروج اور تمہارے آبا و اجداد کے بارے میں ان کی رائے کیا تھی اور ان کے بارے میں تم کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا وہی جواب آج تمام مسلمانوں کا ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا علمها عند ربی، سابقہ زمانے کے ہمارے پوروج، ہمارے آبا و اجداد کیا تھے، اس کی صحیح جانکاری میرے رب کے پاس فی کتاب، ایک تحریر میں، لوح محفوظ میں ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب نہ ہی بھولتا ہے نہ ہی بھٹکتا ہے۔ وہ کیا تھے، کس کے دین میں تھے، رب کے بارے میں تصورات کیا تھے، ہمیں اس میں نہیں پڑھنا۔ اور پھر کہا ہم اس رب کو ماننے کے مکلف ہیں۔ یہ رب کون ہے؟ الذی جعل لکم الارض مہدا، پہلے کہا تھا جس نے پیدا کیا اور ہر ایک کی رہنمائی کی۔ اب مزید رب کی خصوصیات پوروج پوچھنے والے سے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں الذی جعل لکم الارض مہدا، تمہارا رب وہ ذات ہے جس نے زمین کو ہموار اور ضرورت کے مطابق بنایا، وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس کے اندر چلنے کے لیے راستے بنائے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور جس نے آسمان سے بارش نازل کی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا، اور پھر اس بارش کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے مختلف قسم کے پیڑ اور پودے اگائے۔ گویا ہمارا اور آپ کا رب، ہمارا اور آپ کا خالق، اور ہماری تمام ضروریات کو مہیا کرنے والا۔ لیکن پھر بھی جب ایک سوال اٹھا ہے کہ آپ کے پوروج کون ہیں اور ان کا دین و دھرم اور نظریہ کیا تھا، تو ہمیں حقائق کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں جائزہ لینا ہے کہ ہمارے پوروج کون۔ میں آپ کو اس سلسلے میں 3 قسمیں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ہمارا جد امجد، جس کے ہم اور آپ سب اولاد ہیں، اس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں۔ دوسرے نمبر پر ایک زمانہ ایسا آیا کہ دنیا میں ایک سیلاب میں بیشتر لوگ ڈوب گئے، صرف چند لوگ بچے، اور اس کے بعد جو نسل بڑھی اس کی وہ کس کی اولاد تھی۔ اور پھر تیسرے نمبر پر ہمارے وہ حقیقی آبا و اجداد جن سے ہم اور آپ واقف ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ اعراف کی 3 آیتوں میں یہ وضاحت ہے کہ یہ پوری کائنات ایک فرد واحد کی اولاد ہے، ان کے جد امجد ایک ہی ذات ہے، لیکن قرآن کریم میں ان کا نام نہیں۔ قرآن کریم کی سورہ اعراف آیت نمبر 189 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، اللہ وہی ذات ہے جس نے تم سب کو ایک نفس کی اولاد میں پیدا کیا۔ پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 1 یعنی پہلی آیت میں ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے اس رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم سب کو ایک ہی بار جد امجد کی اولاد بنا کر پیدا کیا۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 8 میں ہے خلقکم من نفس واحدہ، اس اللہ نے تم سب کو تمہارے ایک جد امجد کی اولاد میں پیدا کیا، ثم جعل منها زوجها، پھر ان کی بیوی کی
عالم میں حضرت حوا آئی اور پھر دنیا میں نکاح اور میاں بیوی کے رشتے سے اولاد کے وجود میں آنے کا ایک سلسلہ قائم ہوا۔ ان تینوں آیتوں میں ہے کہ ہمارے پوروج، ہمارے اصلی جد امجد ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ نہیں۔ ہم آگے بڑھے، احادیث شریف کا جائزہ لیا۔ سب سے معتبر کتاب بخاری شریف میں نظر پڑی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور حدیث، جس میں یہ ہے کہ میدان حشر میں روز قیامت حساب و کتاب کے وقت اتنی سخت تپش اور گرمی ہوگی کہ لوگ چاہیں کہ فیصلہ چاہے جو ہو لیکن جلدی ہو جائے، اور اس وقت لوگ مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے اور سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے یا آدم، اے آدم، انت ابو البشر، آپ تمام انسانوں کے جد امجد ہیں۔ کیا کہیں گے؟ یا آدم، اے آدم، انت ابو البشر، آپ تمام انسانوں کے، دنیا میں کہیں بھی ہو، اب کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو، کسی رنگ و نسل اور زبان کے ہو، انت ابو البشر، آپ تمام انسانوں کے جد امجد ہیں۔ ہم اور آگے بڑھتے ہیں، بیشتر حدیث کی کتابوں میں بخاری، مسلم اور ترمذی، ابو داؤد، نسائی، مسند احمد، ان تمام میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں تقریر کی تو اس موقع پہ کہا تھا کسی کو کسی پر کسی وجہ سے کوئی فضیلت نہیں۔ کیوں؟ الناس من آدم، اس لیے کہ تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اور ان کی نسل سے بڑھتے ہوئے آج یہاں تک پہنچے ہیں۔ وَآدَمُ مِن تُرَابٍ، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا تھا۔ تو اب ہم کو اور آپ کو قرآن کریم کی ان 3 آیتوں اور اس کی تشریح ان 2 حدیثوں سے معلوم ہوئی کہ انسان کی پیدائش کی شروعات ایک انسان سے، اور حدیثوں کے مطابق وہ حضرت آدم علیہ السلام سے، ان کے ذریعے ہوئی، اور ہم سب آپ تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تقریباً 10 صدیاں گزری، پھر حضرت نوح علیہ السلام آئے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال 950 سال دعوت کا کام کیا۔ اس کے باوجود ان کی قوم میں بیشتر لوگ ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے اور تمام صاحب ایمان کو اس میں سوار کرنے کا حکم دیا۔ پھر اس کے بعد ایک سیلاب آیا، اور اس سیلاب میں کشتی کے علاوہ تمام کے تمام لوگ ڈوب گئے، صرف جو کشتی میں تھے وہ بچے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک لڑکے جن کا نام کنعان تھا وہ کشتی میں سوار نہیں ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اس نے اور اس لیے کہ لا عاصم اليوم، آج کوئی بھی چیز اللہ کے علاوہ بچا نہیں پائے گی۔ اس نے کہا سآوی الی جبل، میں پہاڑ کی چوٹی پہ جا کر کے ٹھکانہ لوں گا، یعصمنی من الماء، تو اس سیلاب کے پانی سے مجھے بچا لے۔ لیکن اس کے باوجود وہ بچ نہیں سکا، اور سیلاب کا پانی بڑھتا گیا، اور کشتی میں سوار نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بچے تھے، ایک کنعان جو مشرکی رہے، کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور غرق ہو گئے۔ اب ان کے بعد ان کے 3 بچے، نمبر 1 سام، نمبر 2 حام، اور نمبر 3 یافس۔ سام، حام اور یافس۔ لیکن ہم کو اور آپ کو سب کو معلوم ہے کہ اس کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام بھی سوار ہوئے تھے،
اور ان پر ایمان لانے والے ان کے جو چند ساتھی تھے وہ بھی ان میں سے کچھ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے نسل سے ہوں گے، کچھ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے نسل سے نہیں ہوں گے۔ اب ہماری نظر سورہ اسراء کی آیت نمبر 3 میں آتی ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو یعنی بنو اسرائیل کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ذریۃ من حملنا مع نوح، یہ ان کی اولاد ہیں جن کو ہم نے حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا۔ انہ کان عبدا شکورا، اور حضرت نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندے تھے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کتنے لوگ تھے؟ یہ تمام کے تمام لوگ حضرت نوح اور کشتی پر سوار دیگر لوگوں کی اولاد میں سے تھے۔ ہم اور آگے بڑھتے ہیں تو سورہ صافات کی آیت نمبر 77، سورہ صافات کی آیت نمبر 77 میں میری نظر پڑتی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ۔ اب اس دنیا میں جتنے لوگ بھی موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا ذُرِّيَّتَهُ، حضرت نوح کی نسل اور اولاد کو، ہم الباقین، جو اب دنیا میں باقی ہیں۔ یعنی آج ہم اور آپ پوری دنیا میں کہیں بھی کسی مذہب میں ہو، ہم سب کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور اب ان کے بعد جتنے لوگ دنیا میں ہیں ان کے دوسرے جد امجد حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ تمام کا سلسلہ نسب قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ، اور حضرت نوح کی اولاد کو ہی ہم الباقین ہم نے دنیا میں باقی رکھا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لم یبقى الا ذریۃ نوح، آج حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں بچا۔ اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں الناس کلہم من ذریۃ نوح، تمام کے تمام لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور ترمذی میں آتا ہے کہ سام، حام اور یافث، حضرت نوح کے تین بچوں سے یہ پوری دنیا آج پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، یہ تمام افراد اس سے ہیں۔ گویا جد امجد حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے جد امجد حضرت نوح علیہ السلام، اور آج پوری جو نسل دنیا میں ہے یہ تین لوگوں میں تقسیم، کچھ لوگ حام کی اولاد، کچھ لوگ سام کی اولاد، اور کچھ لوگ یافث کی اولاد۔ اب اس کے بعد ایک سوال اٹھتا ہے کہ ہمارے اصل کل کے حضرت آدم، حضرت نوح، اور پھر اس کے بعد سام، یام اور حافظ جو حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، بیچ کے سلسلے ہمیں پتہ نہیں چلتے، لیکن سوال اٹھتا ہے کہ آبا و اجداد سے تعلق، ان کے ساتھ حسن تعلق اور اچھا برتاؤ، اچھا گمان، اچھا برتاؤ کے ساتھ ساتھ ان کے کردار پر اگر کوئی آنچ آئے تو اس کی مدافعت انسان کو اوپر لازم ہے۔ اب ہمارا اور آپ کا قرآن و حدیث کی روشنی میں خاص طور پہ ہندوستان کے پس منظر میں کیا رویہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہندوستان کی اصل آبادی کے بارے میں ایک عام شہرت یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہاں لوگ بعد میں مسلمان ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ یہاں اسلام سب سے پہلے جب آیا تو محمد بن قاسم سندھ کے علاقے میں آئے، کچھ دنوں ہی وہ یہاں پر رہ کر سندھ کو فتح کر گئے، اور اس سے پہلے بھی کچھ تجارتی قافلے آتے رہے، اور پھر سن 600 عیسوی کے آس پاس، 600 اور 700 کے آس پاس کیرلا کے علاقے میں بہت سارے لوگ آئے، وہاں پر ایک مسجد بھی آباد ہوئی، اور پھر ہم اور آپ اس زمانے سے ہندوستان میں مسلمان کی حیثیت سے ایک شناخت رکھتے ہیں، اور ہماری تعداد انہی سے بڑھتی چلی گئی۔ لیکن پھر بھی اگر ہم کو اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے والد یا ہمارے دادا قریبی لوگ بھی
کس مسلک پر کس دین پہ تھے تو ہم کس چیز کے مکلف؟ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہم نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور قرآن کریم میں جس نبی کے کردار کو سب سے زیادہ بڑھا کر عظمت کے ساتھ پیش کیا گیا، یہاں تک کہ ہم نماز میں بھی درود بھیجتے ہیں تو اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم کہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم کہتے ہیں۔ تو اب ہمارے سامنے دو مثالیں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اور آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد، ڈائریکٹ والد، کوئی بیچ میں واسطہ نہیں، وہ بت پرست نہیں، بت بنا کر بیچنے والے اور اس کو پوری جگہ رائج کرنے والے تھے۔ آپ تمام لوگوں کو موقع ملے تو جائیے سورہ مریم کی آیت نمبر 41 سے 46 تک پڑھیے، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ڈائریکٹ والد سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، مجھے وہ معلومات ہے، مجھے وہ جانکاری ملی ہے، ما لم یاتک، جو آپ کو نہیں تھی، فاتبعنی، لہذا اے ابا، میں آپ کا بیٹا، آپ میرے باپ، لیکن آپ میری بات مانیے، فاتبعنی، آپ میری بات مانیے، اہدی کا صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی کر رہا ہوں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہم نے اور آپ نے سیرت میں یہ واقعات پڑھے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ چچا ابو طالب کے پاس قریش کے لوگ آئے اور کہا کہ اپنے بیٹے کو اسلام کی دعوت سے منع کر دیجیے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے منع کر دیجیے۔ وہ ضعیف ہو چکے تھے، انہوں نے اپنے بھتیجے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے میرے بیٹے، اس بڑھاپے پر مجھ پر ترس کھاؤ اور رحم کرو۔ اور اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات کہے وہ ہر مسلمان کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ وہ چچا جو اپنی جان کو خطرے میں رکھ کر جب خطرہ محسوس کرتے تو اپنی چارپائی پر انہیں سلا کر خود دوسری جگہ ان کی چارپائی میں سوچے کہ اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرے تو وہ حملہ مجھ پر ہو، اس کی آخری عمر میں ضعیفی کی حالت میں درخواست کے کہتے ہیں، واللہ قسم اللہ کی لو وضع الشمس فی یمینی، اگر یہ سورج میرے دائیں ہاتھ میں، والقمر فی یساری، اور چاند میرے بائیں ہاتھ میں رکھتے اس کام کے لیے، الا ان اترک ھذا الامر، کہ میں دین کی دعوت کھول دوں، لما اترکہ، تو میں کبھی نہیں چھوڑوں گا، الا ان یظہرہ اللہ، جب تک اللہ اسے غالب نہ کر دے، اور اہلک فی، یا اس کی دعوت دیتے دیتے میری زندگی تمام ہو جائے۔ اور پھر ہماری نظر قرآن کریم کی اور بہت سی آیتوں میں پڑتی ہے، جس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے پرکھوں، پوروجوں اور آبا و اجداد کی دعوت دینے والے ہمیشہ تھے، آگے بھی آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں سوال کر رہے ہیں، اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اگر ان کے آبا و اجداد صحیح سوجھ بوجھ نہیں رکھتے تھے، غلط راستے پہ تھے، تو بھی کیا ہم ان کے غلط راستے کو اپنا لیں گے؟ سورہ لقمان کی آیت نمبر 21 میں ہے، کہتے ہیں کہ قوم کہتی تھی بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو وہ طریقہ اختیار کریں گے جس میں اپنے پرکھوں کو پایا، پوروجوں اور آبا و اجداد کو پایا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا پرکھوں کی روش پر اس وقت بھی چلو گے جب شیطان انہیں دہکتے ہوئے آگ اور دوزخ کی طرف بلا کر لے جا رہا ہو؟
اور پھر سورہ زخرف کی آیت میں ہے اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ کہ لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنے آبا و اجداد کو جس راستے پہ پایا اس پر ہم چلیں گے، لہذا ہمارے اور آپ کے سامنے یہ حقائق ہونے چاہیے۔ ہمارے جد امجد اور سب سے بڑے پوروجوں میں حضرت آدم علیہ السلام توحید کے علم بردار، دوسرے نمبر پر ہم سب جن کی اولاد وہ اس زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد، اور وہ 950 سال تک یہی دعوت دیتے رہے کہ اللہ اس کی عبادت اس کی توحید میں حد مت آنے دینا، اور ہمارے لیے ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پوروج کا اپنے سگے والد کو پوری ہمدردی اور پیار محبت کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کیا، لیکن باطل کو قبول کرنے کے بجائے انہیں حق کی طرف دعوت دیتے رہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چچا ابو طالب کی بات کو اس دعوت کے راستے میں ماننے سے انکار کر دیا اور کہا چاہے میری جان چلی جائے یا اس دین کا غلبہ ہو، میں اس دین کو چھوڑ نہیں سکتا۔ لہذا ہم کو اور آپ کو یہ حقیقت بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حقیقی تعلیمات وہ تعلیمات جس میں کوئی تحریف نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، وہ بتاتا ہے کہ ہمارے جد امجد حضرت آدم، اس کے بعد حضرت نوح، اور اس کے بعد جو کوئی بھی ہو، لیکن اگر ہمارے بعد کے لوگ بھی غلط راستے پہ ہوں تو ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا ان یہدی اللہ بک رجلا واحدا، اگر اللہ کسی کے ذریعے ایک آدمی کو ہدایت اور دین اور توحید اور ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے خیر اللہ من حمر النعم، تو یہ سرخ اونٹنیاں جو اس زمانے میں قیمتی ترین چیزیں مانی جاتی تھی، جس سے زیادہ قیمتی دوسری چیزیں نہیں ہوتی تھی، ایک آدمی کا ایمان لے آنا اس سے زیادہ بہتر ہے۔ لہذا آئیے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمان پر مضبوطی سے گامزن رہنے اور اس دعوت کو عام کرنے اور اس دعوت کی خوبیوں کو دوسروں تک پہنچانے اور دوسروں کو بھی اس نعمت کو قبول کرنے کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔